یہ مولوی صاحب، یہ شیخ صاحب، اس نے بڑے ہو کے بہت بڑا پیر بننا تھا، یہ پیر ڈبل شاہ جب یہ باہر آیا یہ مرغے حلوے کھانے کے قابل نہ تھا، اس کے لیے ماں کی چھاتی پہ دودھ کس نے جلایا؟ یہ نشان یہ ہے اللہ کی توحید کی، یہ کھلی ہوئی کتاب ہے، یہ کھلی ہوئی نشان یہ ہے۔ یاد کر لیجئے اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، علی ہو، ولی ہو، نبی ہو، ساری کائنات کے اندر کوئی ہستی اللہ کے برابر نہیں ہے۔ جب کوئی اللہ کے برابر نہیں تو پھر اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی ذات و صفات کا حصہ کسی کو نہیں بنایا جا سکتا۔ اللہ کی کتاب ہمیں پیغام دے رہی ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بس جان بوجھ کر اللہ کا ہمسر، اللہ کا ساتھی، اللہ کا شریک نہ بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ یہ عقل مانتی ہے، یہ فطرت سلیم مانتی ہے، یہ انسان، اس کی ذہنیت گواہی دیتی ہے اللہ تنہا ہے پوری کائنات کا نظام چلانے میں۔ اور اگر کوئی اللہ کا شریک بنائے تو یہ جرم کر کے وہ ایمان سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال کو کھینچ لیا جائے۔ اللہ کا قرآن سنیے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے لائق ہیں، اس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، اندھیرے اور اجالے کو پیدا فرمایا، پھر بھی کافر اپنے رب کا ساتھی دوسروں کو بناتے ہیں۔ اللہ کا نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے اختیارات میں، نہ اس کی عبادت میں کوئی ساتھی، کوئی ساجی، کوئی شریک نہیں ہے۔ اور مخلوق کو اللہ کا شریک بنانا اتنا بڑا جرم ہے۔ قرآن حکیم منظر پیش کرتا ہے، اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا، تم ان کو اللہ کا شریک بناتے ہو، تم ان کو اللہ کا ساتھی بناتے ہو، تم ان کو اللہ کا ساجی بناتے ہو جنہوں نے مچھر کے ایک پر کو بھی پیدا نہیں کیا، کسی چیز کے خالق نہیں ہیں۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بعید ہے کہ وہ کسی چیز کے خالق ہوں، بلکہ وہ خود مالک کہتا ہے، خود مخلوق ہے۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، جن کو تم اللہ کا ساتھی بنا رہے ہو، وہی جو مستوی عرشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، جس کو تم اللہ کا ساتھی اس کی ذات میں شریک کر رہے ہو، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، یہ خود انسان کا بچہ ہے، یہ خود مخلوق ہے، یہ حقیر انسان ہے، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ قرآن حکیم کی ان آیات کو سامنے رکھیے، اللہ کی وحدانیت کی اس پیغام کو سامنے رکھیے، اور پھر ہمارے ملکوں میں ہر چیز ہی 2 نمبر ملتی ہے نا، اللہ ماشاء اللہ۔ مرچیں لینے جاؤ آپ، لال مرچیں، اس میں بھٹے کی اینٹیں کوٹ کے اس کا چورا ڈالا ہوا ہوتا ہے، دیسی گھی کا لیبل ہوتا ہے، اور باوجود سونگھنے کے، پراٹھے پکنے کے، اس میں سے دیسی گھی کی خوشبو آتی ہی نہیں ہے۔ لیبل دیسی گھی کا، اندر ڈالڈا بھرا ہوا ہے، اور ڈالڈے کے اندر اللہ ہی جانتا ہے کیا بھرا ہوا ہوگا۔ اور پھر یہ 2 نمبر چیزیں کھا کھا کے ہمارا میدا بھی بیڑا غرق ہو چکا ہے، اس کا بھی۔ آپ اچھے بھلے جوان آدمی کو 2-4 چمچ دیسی گھی کے کھلا دو تو باتھ روم کے سامنے ہی کرسی ڈال لے گا، اس کا میدا برداشت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس نے کھائی ہی 2 نمبر چیزیں ہیں، میدا اسی کا عادی ہے۔ جب اصلی چیز ملے گی تو پیٹ میں تو گڑبڑ ہوگی نا۔ جہاں دنیا والوں نے دنیا کی ہر چیز میں ملاوٹ کی ہے، اللہ کی قسم دین کا نام لینے والے اکثریت ان کی ایسی ہے جنہوں نے دین محمد کے اندر شرک کی ملاوٹ کی۔ علماء بریلی کے عقائد کو اپنے سامنے رکھ لیجئے، یہ قرآن کی کھلی ہوئی آیات ان کے عقائد سے یوں ٹکرا رہی ہیں۔ اور مجھے یاد ہے لاہور کا وہ واقعہ، جب میں لاہور کی ایک مسجد میں خطیب تھا، وہاں کسی شخص نے لاہور کے ایک چوک میں ایک بورڈ لکھ کر لگایا، اور جس کے اوپر وہ آیات درج تھی کہ اللہ کے نبی کہہ دیجئے میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں تو ایک وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ لاہور کی سڑکوں پہ جلوس نکلے، انہوں نے کہا ہمیں یہ اعتراض نہیں ہے کہ تم نے یہ بورڈ لکھ کر کیوں لگایا، اعتراض یہ ہے کہ اس آیت کے نیچے ترجمہ اردو میں کیوں کیا، عربی عبارت رہنے دیجئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ کی ٹرانسلیشن یہ ہمارے عقائد کا پول کھول رہی ہے۔
اور جب تھانے تک بات پہنچی، جج تک بات پہنچی عدالت میں، باقاعدہ ان قبر کے پجاریوں نے، ان قبروں کی عبادت کی دعوت دینے والوں نے، اسلام کے نام پہ اسلامی مندر آباد کرنے والوں نے دو ٹوک اعلان کر کے کہا قرآن کی آیت تو ہے لیکن ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ یہ قرآن کی کھلی ہوئی آیات، یہ توحید کی کھلی ہوئی باتیں، عقائد ان سے ٹکرا رہے ہیں، لیبل اسلام کا ہے اور اس کے اندر شرک بھر کے دیا جا رہا۔ لیکن عجیب بات، علماء بریلی کی حد تک اکثریت مانتی ہے کہ یہ شرکیہ عقائد کی دعوت دیتے ہیں، ان کا پورا دھندا شرکیہ دعوت پر مبنی ہے، لیکن جب ان کے بھائیوں کی بات آتی ہے علماء دیوبند کی تو اچھے بھلوں کے پاؤں ایک دفعہ لرز جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ بڑے موحد ہیں، یہ ٹھیک ٹھیک کام کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم ان دونوں علماء کی کتابوں کو ایک دوسرے سے ٹیلی کرتے ہیں تو جو چیز ہمیں یہاں نظر آتی ہے وہی یہاں نظر آتی ہے، جو طاہر القادری صاحب ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں وہی طارق جمیل صاحب ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ طاہر القادری صاحب بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول معراج کی رات چڑھے، سدرۃ المنتہا بھی گزر گیا، عرش سے بھی اوپر چلے گئے، اللہ نے عرش پر پڑے ہوئے 70,000 نور کے پردوں کو بھی ہٹا دیا اور اپنے سامنے بٹھا کر 3 مرتبہ کہا یا حبیبی ادن منی، یا حبیبی ادن منی، یا حبیبی ادن منی، نبی اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ۔ کہا اس نبی کی پرواز کون پہچان سکتا ہے جس کو اللہ اپنے سامنے بٹھا کر 3 مرتبہ اپنی اور قریب آپ کو سائنس کی بات بتاتا تھا، یہ خلا اتنی بڑی ہے کہ اگر ایک جہاز چلایا جائے جس کی رفتار 1,88,000 میل فی سیکنڈ ہو اور وہ 1 ارب سال اڑتا رہے تو آسمان کے نیچے کی خلا کو ناپ نہیں سکتا، تو اوپر کتنا ہوگا؟ پھر عرش کے اوپر 70,000 پردے، وہاں سے ادنا تجلی نور کی پڑی تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہوش نہیں آیا، خر موسیٰ صعقا بہوش۔ اور یہاں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اور جب سامنے قاب قوسین او ادنا، اور جب سامنے فرق یا حبیبی ادن منی، میرے حبیب قریب آؤ، آپ قریب ہوئے، یا حبیبی ادن منی، میرے حبیب اور قریب آؤ۔ پھر تیسری مرتبہ یا حبیبی، اے میرے حبیب ادن منی، میرے قریب آؤ۔ عرش کے اوپر کے پردے جو 70,000 بھی چاک ہو گئے اور اللہ اپنے سامنے 3 مرتبہ قریب کر کے یہ خطاب فرما رہے، تو کتنی پرواز ہوگی اس نبی کی بھائی۔ لہذا اللہ کے علاوہ اپنے حبیب کو کوئی پہچان نہیں سکتا، کسی میں حوصلہ ہی نہیں، کسی میں ہمت ہی نہیں۔ کیوں ٹیلی ویژن آن کیجئے، طاہر القادری صاحب کو سن لیجئے، ان کی بھی آواز یہی گونجتی ہے کہ تم تو نور و بشر میں جھگڑتے ہو، یہاں معاملہ بڑا آگے جا چکا ہے۔ جب اللہ کے نبی بیت المقدس سے چلے، نور کا چولا، بشریت کا چولا اتار دیا، عرش پہ پہنچے، نورانیت کا چولا اتار دیا، اور جب عرش سے لامکان کے لیے پرواز شروع کی، نہ نور تھے نہ بشر تھے، ادھر سے نبی جا رہے تھے، ادھر سے اللہ آ رہا تھا، اور پھر دروازے تک بات پہنچی، اللہ نے دروازہ کھولا، اپنے حبیب کو اندر کیا اور دروازہ اللہ نے بند کر دیا۔ لا حول ولا قوة۔ 2 کمانوں کا فاصلہ، ایک دنا کی کمان تھی وہ جو ادھر سے آ رہا تھا، ایک اس کی کمان تھی، ایک فتد اللہ جو ادھر سے آ رہا تھا بلانے والا، ایک جانے والے کی کمان تھی، ایک بلانے والے کی کمان تھی۔ جب 2 ہاتھ 2 کمانوں کی مانند مل جائیں تو 2 کمانوں کا ملنا مثل معان کا ہو جاتا ہے، مثل معان کا ہو جاتا ہے۔ اور یہ مثل معان کا ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی تشبیہ و مثال سے پاک تھا وہ قرب۔ ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا فکان قاب قوسین، پھر جب کعبہ قوسین پہ آئے تو دنا کو چھوڑ دیا، فرمایا اب اس مقام پر محبوب دنا کو بھی چھوڑ دے کہ وہ بھی اب اس مقام کے علائق میں سے ہے، دنا کو چھوڑ دے کہ وہ بھی اب اس مقام کے